بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سوشل ورک فیلڈ ٹرپ کے سلسلے میں یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ جب بس روانہ ہوئی تو پہلے یہ بتاؤں کہ میں نے ان کو یہ کیوں کہا تھا کہ میں ایسٹ پاکستان سے ہوں۔ وہ اس لیے کہ اس وقت میں بالکل سنگل پسلی کا کمزور باڈی کا بندہ تھا اور رنگ بھی میرے کچھ زیادہ صاف نہیں بلکہ بہت زیادہ بنگال کے لوگوں سے ملتا جلتا تھا، اور اس کے علاوہ میرا نام بھی بنگالیوں کی طرح تھا کیونکہ یہ نام پٹھانوں میں بہت ہی ان کامن ہے، تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ خیر، ساری راستہ پشاور سے لے کے منگورا تک ہنسی مذاق کر رہے تھے میرے متعلق اور بنگالی لوگوں کے متعلق کہ یہ دیکھو اس کی شکل بھی پروفیسروں کی نہیں ہے، اس کو کس نے پروفیسر بنایا۔ کسی اور نے کہا کہ شفارسی ہوگا، اوپر سے آیا ہوگا اسی لیے۔ ایک نے کہا یار چھوڑو، سوات جانے دو، پھر دیکھو اس کا ہم کیا حشر کرتے ہیں، اس کو ہم دریائے سوات میں ڈبو دیں گے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا رہا، بالکل کوئی ایموشن، کوئی بات کچھ بھی نہیں کی۔ اگر کوئی بات کرنی تھی تو وہ بھی انگریزی میں۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے پشتو سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک نے کہا یار وہاں پہنچ کے اس کو دریا سوات میں ڈبو گے کیسے، یہ تو تنکی کی طرح پتلا ہے، یہ تو ڈوبے گا نہیں تیرے گا۔ دوسرے نے کہا کہ یار پتھر تھوڑے ہوں گے، ہاں اس کے ساتھ پتھر باندھ کے ہم اس کو دریا سوات میں دھکا دے دیں گے۔ ایک اور نے کہا یار اتنا مشکل کام کیوں کرتے ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جائیں گے اور وہاں سے اس کو دھکا دے دیں گے، نیچے خود ہی جائے گا، جہاں بھی جائے گا۔ ایک دو اچھے بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی تم لوگ یہ کیا بکواس کرو، یہ ہمارا ٹیچر ہے، یہ بکواس بند کرو۔ لیکن زیادہ تر اس قسم کی نیگیٹو باتیں ہو رہی تھیں، مزاحیہ قسم کی، ہر لحاظ سے، کیونکہ ان کو شبہ بھی نہیں تھا کہ مجھے پشتو سمجھ آتی۔ دوپہر کے ٹائم پہ ہم منگورا پہنچ گئے، جو اس وقت ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور ایک بازار، باقی منگورا میں کچھ نہیں تھا۔ آج کل وہ بہت بڑا شہر ہے اور شاید پنڈی سے نمبر لے گیا ہے۔ وہاں پہ بس رکی، ہم اترے اور سامنے ایک ہوٹل تھا جو سب سے زیادہ فینسی قسم کا تھا۔ میں نے انگریزی میں ان کو کہا کہ چلو یہاں پہ لنچ کریں گے، اس کے بعد چائے وائے پیتے ہو تو چائے پی لیں گے۔ بیٹھ گئے ٹیبلوں پہ، سارے اسٹوڈنٹس بھی اور ورکرز بھی، میں بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ پھر بیرا آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا اور پین، اور پشتو میں کہا کہ کیا کھائیں گے آپ لوگ، تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے پھر اشارہ میری طرف کیا۔ میں نے انگریزی میں کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ کیا کہے گا، کیا ہے اس کے پاس، آپ خود اس سے پوچھیں اور پھر مجھے بتائیں، آرڈر کریں۔ تو اس نے جو بتایا تو مجھے کہا کہ سر کباب بھی ہے، چکن کڑھائی بھی ہے، اور چکن سالن بھی ہے، سیخ کباب بھی ہے، اور اس طرح وغیرہ، اور چاول بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتائیں۔ میں نے انگلش میں ان کو کہا کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں کھائیں، چاہے آپ کباب کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں تو منگوائیں اپنے لیے ہر ایک، اور میرے لیے اس کو آرڈر دے دو کہ دال لے آئے اور 2 چپاتی لے آئے۔ کسی نے کہا کہ نان، میں نے کہا نہیں نان نہیں، ہم بنگالی لوگ ہیں، ہمیں چپاتیاں اچھی لگتی۔ سب ہنسنے لگے۔
کھانا وانا کھایا گیا، کسی نے چائے پینی تھی، کسی نے قہوہ پینا تھا. اس ساری چیزوں سے فارغ ہو کے پھر منگورا بازار سے ہم نے شاپنگ کی. آٹا، دال، چینی، چائے کی پتی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے شاپنگ کی. میں نے بل پے کیا اور پھر ہم مدین کی طرف روانہ ہوئے. مدین میں اسکول بند تھا کیونکہ گرمی کی چھٹیاں تھیں، اس لیے ہمارے ٹھہرنے کا بندوبست وہاں کیا گیا. اور ہیڈ ماسٹر صاحب بھی کسی اور جگہ کا رہنے والا تھا تو موجود نہیں تھا، لیکن ایک ٹیچر جو کہ لوکل مدین کا رہنے والا تھا اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ہمیں ریسیو کرے اور ہمارے لیے انتظامات کریں. تو وہ وہاں پہ موجود تھا. ہم تقریباً عصر اور مغرب کے درمیان وہاں پہنچے اور کمرے ومرے اس نے کھلوائے. کوئی ورکر بھی تھا، ایک یا دو، اس نے کمرے کھولے. چارپائیاں پہلے سے وہاں پہ تھیں، منگوائی گئی تھیں غالباً اسٹوڈنٹس کو کہہ کے ایک ایک چارپائی منگوائی گئی تھی. میرے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں علیحدہ بندوبست کیا گیا تھا اور کوکنگ کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی تھی. وہاں پہ کوکنگ شروع کی ہمارے ورکرز نے، کوک نے اور بیروں نے. یہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں گئے، ہر ایک کو ایک ایک چارپائی مل گئی، بسترے بچھائے، سب کچھ کیا. اور مجھ سے بھی جو بات کرنی تھی وہ انگریزی میں کرتے، میں بھی انگریزی میں جواب دیتا، اور جو بھی میں نے کہنا تھا وہ انگریزی میں کہتا رہا. کھانا وانا پکا. مغرب کے بعد عشاء تک تقریباً کھانا کھا کے ہم سب لوگ فارغ ہو گئے. پھر میں نے سب کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ کل سے ہماری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے، اس لیے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹائم پہ ناشتے کے لیے آئیں گے، لیٹ نہیں ہوں گے. میں نے وہ بتا دیا ناشتے کا ٹائم. اور پھر اس کے بعد پھر ہم جمع ہوں گے، پھر میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گا. ناشتے سے فارغ ہو کے پھر آپ کمروں میں جائیں، باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو کر تیار ہو کے آئیں گے، پھر میں آپ کو اور باتیں بتاؤں گا. اس دوران بھی وہ مذاق کرتے رہے، کبھی کوئی جملہ کسا میرے اوپر، کبھی بنگال کے لوگوں کے اوپر، کبھی اپنی باتیں بتانے کی، یہ دیکھو ہمیں یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں اور یہ بنگال سے آ کے یہاں پہ گورنمنٹ نوکریاں دے رہے ہیں، اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا صوبہ ہو. اس قسم کی باتیں بھی ہوتی رہیں. بہرحال نہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے چلے گئے اور وقت مقررہ پر سب اسٹوڈنٹ واپس آ گئے. چٹائیاں بچھائی گئی تھیں، دریاں وغیرہ، جس پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے اور ناشتہ کرتے. بیٹھ کے ناشتہ کیا. میں بھی انہی کے ساتھ ہی بیٹھا نیچے. اپنے لیے کمرے میں علیحدہ ناشتہ نہیں منگوایا، بیٹا ناشتہ واشتہ کیا. ناشتے کے دوران بھی انگریزی میں بات چیت ہوتی رہی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا کے فارغ ہو جائیں، تیار ہو کے پھر آپ آ جائیں. انہوں نے ایسا کیا. 15-20 منٹ کے بعد سارے واپس آ گئے. تو اسکول کے اعلان میں پھر میں نے ان کو جمع کیا اور میں نے کہا آپ بیٹھیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سارے بیٹھ گئے. بیٹھ کے پھر میں نے ان سے پشتو میں لیکچر شروع کیا. پشتو سن کے ان کے تو افسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کہا A to Z، اسلامیہ کالج سے لے کے بس میں اور بس کے بعد یہاں تک اور کل رات، ایک ایک جملہ میں نے سنا، ہر چیز مجھے سمجھ آئی. میں پشتو میں بول رہا تھا اور ہر ایک بات میرے ذہن میں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جو باتیں آپ نے کی وہ مجھے پتہ نہیں. دوسری یہ کہ میں بنگالی نہیں ہوں، میں پٹھان ہوں، اکوڑا خٹک کا رہنے والا ہوں. خٹک میرا قبیلہ ہے اور وہاں پہ بڑا ہوا ہوں. پھر میں نے پشاور میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پشاور یونیورسٹی میں. اس لیے یہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ٹرک کیا، صرف اس لیے کہ میں جانوں کہ آپ لوگ اخلاقی لحاظ سے
کتنے پانی میں ہیں، یہ میں دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے پتہ چل گیا۔ دوسرا یہ کہ مسٹر کلوز نے مجھے بتایا کہ اس گروپ میں بہت ہی خطرناک قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے قتل بھی کیے ہیں، ان کے پاس پستولیں بھی ہیں، اور لڑائی وغیرہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ڈرنک بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سن لو، تم لوگوں کے پاس ایک پستول ہوگا، میرے پاس 2 پستول ہیں۔ پستول تو نہیں تھے، لیکن ہمارے جیولوجی میں ایک انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے جس کو برنٹن کمپس کہتا ہے، اس کا بھی ایک کیس ہوتا ہے۔ وہ 2 میں ویسے ڈپارٹمنٹ سے ایشو کر کے لایا تھا کہ ان کو فارغ وقت میں کسی دن بتاؤں گا کہ ہم فیلڈ ورک میں کیا کرتے ہیں، جیولوجسٹ یعنی۔ وہ میں نے بیلٹ کے ساتھ اپنے ہپس کے دونوں ایک طرف اور دوسری طرف باندھے ہوئے تھے بیلٹ میں دے کر، اور اوپر بشرٹ پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے دونوں پہ ہاتھ رکھا اور یوں محسوس کرنے دیا کہ جیسے یہ پستول ہیں۔ تو میں نے کہا یہ دیکھو میرے پاس 2 پستول ہیں، بشرٹ اٹھائے بغیر ہاتھ رکھا۔ اور دوسرا یہ کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا نشانہ اتنا زبردست ہے کہ آپ لوگ ابھی سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے کہ میں نے پستول نکالے ہوں گے اور دونوں آنکھوں سے ایک ہی وقت میں 2 گولیاں نکلیں گی۔ تو یہ مت سوچنا کہ آپ مجھے ڈرا دیں گے۔ چاہے آپ لوگوں نے قتل کیے ہیں، چاہے آپ لوگ جتنے بھی ظالم ہیں یا شرارتی ہیں، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور میں ڈرنے والا انسان نہیں ہوں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کلوز صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں میں کچھ اسٹوڈنٹس ڈرنک بھی کرتے ہیں۔ تو میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ آپ کو اب تبلیغ شروع کروں کہ آپ ڈرنک نہ کریں، یہ بری چیز ہے۔ وہ آپ لوگوں کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ یہ کیمپ ہے اور اسکول ہے، یہاں پہ کوئی ہنگامہ اور قسم کے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈرنک کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہاں ہوٹل ہیں، ریسٹورانٹس ہیں جہاں پہ ڈرنک ملتے ہیں، آپ بے شک وہاں جا کے کریں۔ لیکن جب کیمپ میں آئیں، اسکول میں آئیں، قسم کی ہنگامہ نہ ہو، کسی قسم کا باٹل یہاں پہ میں نہ دیکھوں۔ باہر جو بھی مرضی ہیں 10 بوتلیں چڑھائیں، لیکن یہاں پہ آرام سے آ کے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جائیں۔ اگر کوئی ہنگامہ ہوا تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ بچ کے کہاں جائیں گے، اور یا پھر اسلامی کالج اور یونیورسٹی میں آپ لوگ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ تو یہ میری باتیں تھیں، لیکن یہ دو کہ میں پھر تھوڑا سا نرمی کی طرف آ گیا، اور میں نے کہا یہ دیکھو میں کس طرف چلا گیا، کیا فضول باتیں میں نے شروع کر دیں۔ ہم آئے یہاں سوشل ورک کے لیے، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو مارنے کے لیے آئے، نہ آپ مارنے کے لیے آئے، نہ میں مارنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو باتیں تھیں، چلو ہو گئی، کلوز صاحب نے بتائی تھی، میں نے آپ کو بتا دی اور جواب دے دیا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے لوگ ہیں، شریف گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، پٹھان ہیں، پٹھانوں کی نیچر میں سمجھتا ہوں، اچھائی پہ آتے ہیں تو ان سے اچھے لوگ کوئی نہیں ہیں۔ تو آپ اچھے لوگ ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے کے لیے آئیں، سوشل ورک کرنے کے لیے آئیں، تو یہاں پہ سوشل ورک کریں گے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے آپس میں بھی اور یہاں لوگوں کے ساتھ بھی، اور دوستیاں یہاں بنائیں گے، آپ بھی بنائیں، ہم بھی بنائیں گے، تاکہ ہم جب وہاں سے جائیں تو لوگ کہیں کہ واقعی اسلامی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے تھے تو بہت اچھے لوگ تھے، تاکہ یہ ہمیں یاد رکھیں، پشاور یونیورسٹی کا اور اسلامیہ کا نام، اسلامی کالج کا نام یہاں پہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، نہ کہ برے الفاظ میں۔ اس لیے کوئی بھی غلط قسم کا کام نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اچھے تعلقات بنائیں گے، آپ بھی میں بھی، اور جب جائیں گے تاکہ ہم یہاں پہ دوست چھوڑ کے جائیں، اور پھر اگر کبھی واپس آنا ہوا، موقع ملا علیحدہ یا گروپ کی شکل میں، تاکہ یہاں ہمارے دوست موجود ہوں، ان سے مل کے خوش ہوں، وہ بھی ہم سے مل کے خوش ہوں۔
تو اس طرح ایک دوستی کا ماحول چھوڑ کے جائیں گے. تو باقی جو چیزیں آپ نے کہی ہیں وہ میں نے معاف کر دیں. جو میں نے ابھی جو کچھ کہا وہ بھی آپ بھول جائیں. آپ فکر نہ کریں کہ کچھ یہاں ہو سکتے ہیں. بس آپ اچھا کام کریں، میں بھی اچھا ہوں گا. تو اسی پہ آپ ایسے کریں کہ جائیں اور کدال اور بیلچے اٹھائیں تاکہ ہم کام شروع کریں. جو زیادہ چست چالاک جلدی بھاگنے والے تھے وہ جلدی گئے، انہوں نے بیلچے اٹھائے. اور جو ذرا سست تھے، آہستہ آہستہ جانے والے، انہوں نے جا کے کدالیں پھر اٹھائی. کیونکہ کدالیں چلانا مشکل ہوتا ہے، بیلچے چلانا آسان ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے آسان کام اپنے لیے ڈھونڈا، بیلچے لے آئے اور باقی اسٹوڈنٹس کدالیں لے آئیں. میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا اچھا، جن کے پاس کدالیں ہیں وہ ایک لائن بنائیں میرے آگے، اور جس کے پاس کدالیں ہیں وہ دوسری لائن بنائیں میرے پیچھے. اسی طرح انہوں نے کیا. میں نے کہا اپنے اپنے کدالیں اور بیلچے نیچے زمین پہ رکھو. انہوں نے اسی طرح کیا. پھر میں نے کہا کہ آپ ایکسچینج کریں، جائیں جن کے پاس کدالیں وہ بیلچے اٹھائیں، جن کے پاس بیلچے تھے وہ کدالیں اٹھائیں. میں نے کہا دیکھو آپ نے سوشل ورک کا پہلا ہی سبق غلط کر دیا. سوشل ورک کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. یہ روڈ ہم جو بنائیں گے یہ اس لیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. مشکل کام ہو تو وہ خود کر لیا کریں، دوسروں کے لیے ہمدردی رکھیں. تو آپ لوگوں نے پہلا سبق غلط کر دیا. جو جلدی تیز بھاگنے والے تھے، چست تھے، انہوں نے اپنے لیے آسان کام ڈھونڈا، اور جو تھوڑے سے سست تھے اور کمزور تھے تو ان بیچاروں کے لیے مشکل کام رہ گیا. تو یہ غلط تھا، اس لیے میں نے ایکسچینج کر دیا. وہ ہنسنے لگے اور سمجھ گئے کہ اس بندے کو ڈیل کرنا یا دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال پھر ہم نے کام شروع کیا. پہلے دن کام کیا، سب کچھ کر آ کے پھر واپس آئے. تو یہ کہانی بہت لمبی ہے، اس کے لیے 2-3 ویڈیوز اور بھی بنانے پڑیں گے تفصیل سے. تو اس ویڈیو کو بھی میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اگر یہ کاوش پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیا کریں. جو نئے ہوتے ہیں وہ سبسکرائب اور بیل کے آئیکن بھی دبا لیا کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.